بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 ہم پڑھ رہے تھے سبق ہجرت نبوی۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا جو مصنف کا تعارف ہے مولانا شبلی نعمانی کا بیٹا وہ دیکھا تھا۔ آج باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے۔ تو سبق کا عنوان ہے ہجرت نبوی اور اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ تو ہجرت نبوی کا مطلب ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے جو کفار تھے ان کے مظالم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے جب مدینہ ہجرت کی تھی، تو وہ جو ہجرت کے مائیگریشن کے واقعات تھے ان واقعات پر مولانا شبلی نعمانی نے رسول اللہ کی جو سیرت لکھی، سیرت نبوی، سیرت النبی، جو مولانا شبلی نے لکھی تھی اور ان کے وصال کے بعد ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے مکمل کی تھی، اس سیرت میں سے ایک سبق جو ہے وہ اقتباس کیا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ یہ اصل جو ہے ان کی کتاب ہجرت النبی، سیرت النبی میں موجود ہے، جس کا الگ سے سبق بنائے گا ہجرت نبوی۔ تو یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہم رسول اللہ کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے واقعات پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ وقت کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو آپ کی دعوت حق یعنی سچائی کی جو دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف جو بلانا تھا، اس کے جواب میں وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے بلکہ تلوار نکالتے تھے، یعنی رسول اللہ کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ تو حافظ عالم یعنی حافظ کہتے ہیں بچانے والا، عالم مطلب کائنات، دنیا کو بچانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو دارالامان جہاں سکون ہو، امان مطلب سکون، کہ وہ گھر جہاں سکون ہے یعنی مدینہ، دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس، لیکن نبی پاک کا جو وجود اقدس تھا وہ اپنے لیے الگ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا منتظر تھا کہ میرے لیے کیا حکم آتا ہے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا۔ نبوت کا 13واں سال مطلب کہ جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے، لیکن جب نبی پاک نے اعلان کیا تھا تو اس وقت کافی عرصہ گزر چکا تھا نبی پاک کی ولادت کو۔ تو نبوت کے 13ویں سال کا یہ مطلب ہے کہ 12 سال مکمل ہو چکے آپ کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے، اس کے بعد 13واں سال شروع ہے اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے۔ تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، ارادہ فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، کہ جب قریش جو کہ مسلمانوں کے ازلی دشمن تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ یہ پھل پھول نہ سکیں، اب ہم نے ان کو اپنے ملک سے تو نکال دیا ہے مکہ سے، لیکن وہاں جا کے ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہاں جا کے یہ بے یار و مددگار ہو جائیں گے اور ہمارے پاس روتے پیٹتے آئیں گے کہ ہمیں اپنے فیصلے پہ شرمندگی یا ہمیں دوبارہ رہنے کا موقع دیں، پھر ہم انہیں دبا دیں گے۔ لیکن وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں تو مسلمان طاقت پکڑ رہے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب صحابہ تو جا چکے ہیں لیکن نبی پاک ابھی مکہ میں ہی ہیں، نبی پاک ابھی ہجرت کے لیے نکلے نہیں ہیں مکہ سے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ جلا وطن مطلب ملک سے نکال دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو، یعنی ہر قبیلے سے، کئی قبائل تھے، اصل بڑا جو قبیلہ تھا وہ قریش تھا۔ اب قریش نے چونکہ لیڈ کرنا تھا، اس لیے اس نے یہ رائے دی ابو جہل نے کہ ہر قبیلہ جو ہے وہ اسے ایک شخص منتخب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ کہ جب ان کا یہ تھا طریقہ کار کہ جب ایک خون بہا ہے تو وہ ضروری سمجھتے تھے اپنے لیے خون بہا لینا، یعنی اپنا انتقام لینا۔
تو جب اس نے کہا کہ جب تمام قبائلی شامل ہوں گے تو پھر جو ہاشمی ہے، بنو ہاشم، وہ کس کس سے بدلہ لیتے پھریں گے، تو یہ ابو جہل کی جو تجویز تھی وہ مان لی گئی۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹا مطلب صبح کا وقت رسول اللہ کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا۔ آستانہ مبارک کے گھر اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ خاندانی لوگ تھے، اگرچہ دشمن تھے، تو جو دشمن بھی جو ہوتا ہے اگر خاندانی ہو تو وہ ان اخلاقیات کا خیال رکھتا ہے۔ زنانہ مکان کے جو خواتین کا پورشن ہوتا ہے ان کے اندر گھسنا غلط سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تو آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا، کہ نبی پاک کے وہ دشمن صرف اس وجہ سے تھے کہ وہ رسول اللہ ان کو ایک خدا کی دعوت دیتے تھے، وگرنہ وہ اسی سمے رسول اللہ کی اخلاقی جو اہمیت تھی اور اخلاقی جو صداقت تھی اس پر تہہ دل سے وہ ایمان بھی رکھتے تھے اور رسول اللہ کے پاس امانتیں بھی رکھواتے تھے۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں، آپ کو قریش کے ارادے سے پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ امانت میں خیانت کس قدر بری بات ہے، کہ اگر اپنی جان کا خطرہ بھی ہو، اپنی جان کا خطرہ مول لے لینا چاہیے، لیکن کبھی بھی انسان کو اپنے وعدے سے، اپنے پیمان سے مکرنا نہیں چاہیے، اس پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ تو حضرت علی جو کہ ان کے بڑے قریبی شخص تھے، جو حضرت علی کو حکم دیا کہ تم یہاں لیٹ جاؤ، اور حضرت علی بھی جانتے تھے کہ آج رسول اللہ کے بستر پر لیٹنا موت کے منہ میں جانا ہے۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ جناب امیر مطلب حضرت علی، اور آج رسول اللہ کا بستر خواب، کہ آج جو نبی پاک کا سونے کا بستر ہے وہ قتل گاہ کی زمین ہے، کہ آج جو وہاں جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، لیکن جو خیبر فتح کرنے والے ہیں، غزوہ خیبر، حضرت علی علیہ السلام، ان کے لیے جو قتل گاہ تھی وہ پھولوں کی سیج تھی، فرش گل یعنی پھولوں کا بستر۔ کیوں کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یا علی، آپ کبھی زندگی میں چین سے آرام کی نیند سوئے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں، میں زندگی میں صرف ایک رات چین سے سویا ہوں، یہ وہ رات تھی کہ جب ہجرت کی رات مجھے رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، تو تب مجھے یقین تھا کہ میں آج مر نہیں سکتا، آج مجھے موت نہیں آ سکتی، وگرنہ ساری زندگی میں جب بھی سویا ہوں تو مجھے یہی کھٹکا تھا کہ صبح میں اٹھتا ہوں یا نہیں اٹھتا، موت آتی ہے یا نہیں آتی۔ جی تو بیٹا آج اتنا رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ مزید دیکھیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔